ہم اپنی ویڈیوز میں اور ویلاگز میں عموماً سیاست پر بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئر پر بات کرتے ہیں اور کچھ بیرون ملک کی خبروں پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ آج میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ بات کر لینی چاہیے، تھوڑی سی سماجیات کی، تھوڑی سی معاشرتی بات بھی کر لینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، جرائم کتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے ملتان جانا ہے، لیکن ملتان جانے سے پہلے ایک اور جگہ پر بھی چلتے ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ ایک دکان کی ویڈیو ہے۔ دکاندار اپنی دکان پہ کھڑا ہے، اس کی بیٹی چھوٹی سی 5 سال کی یا 6 سال کی، 5.5 سال کی، وہ ساتھ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈاکو کا ساتھی موٹر سائیکل پر دکان کے باہر کھڑا ہے۔ ڈاکو نے اندر داخل ہو کر پسٹل دکھائی، دکاندار کو کہا کہ جو کچھ ہے نکال کے ادھر رکھ دو۔ ویسے تو پوری دکان بھری ہوئی تھی ساز و سامان سے، لیکن وہ پیسے مانگ رہا تھا، تو اس دکاندار کی طرف سے جتنے پیسے اس کے پاس تھے اس کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ اس پر تشدد کرتا کہتا ہے کہ مزید بھی پیسے نکالو۔ اتنی دیر میں وہ جو بچی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں ٹافی اس نے پکڑی ہوتی ہے، لالی پاپ پکڑا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کی طرف آتی ہے اور ساتھ ہی ڈاکو کے قریب وہ جا کے کہتی ہے کہ انکل یہ آپ ٹافی لے لیں اور میرے پاپا کو کچھ نہ کہیں، میرے ابو کو چھوڑ دیں، میرے پاپا کو چھوڑ دیں، ٹافی آپ لے لیں، ٹافی کھائیں۔ لڑکی کی طرف سے ایسا کچھ کہا جاتا ہے تو ڈاکو کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے، اور یہ ڈاکو ایسے ہوتے ہیں، چور ایسے ہوتے ہیں، یہ عادی ہوتے ہیں، ان پر کوئی انسانیت اثر نہیں کرتی، کوئی کسی کی پکار ان پر اثر نہیں کرتی، کوئی فریاد ان پر کسی قسم کا اثر نہیں کرتی۔ لیکن وہاں پہ ایک عجیب قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ ڈاکو کی طرف سے فوری طور پر پسٹل اپنی جیب میں رکھا جاتا ہے، جو پیسے اس نے لے لیے ہوتے ہیں وہ بھی دکاندار کو واپس کر دیتا ہے، اور لڑکی کا ماتھا چومتے ہوئے دکان سے باہر چلا جاتا ہے۔ شاید وہ بھی بچیوں والا تھا، اس لیے اس کی طرف سے ایسا رد عمل دیا گیا۔ ایسا بھی ہمارے سماج میں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ملتان میں کیا ہوا، اور اس کے بعد بھی ہم معاشرے کا اس کو آئینہ دکھائیں گے خبروں کی صورت میں۔ آئیے ملتان چلتے ہیں۔ ثانیہ زہرا کیس میں کئی ماہ کی سماعت، گواہیوں اور قانونی بحثوں کے بعد سیشن کورٹ نے بالآخر فیصلہ سنا دیا، جس میں گھر کے اندر ہونے والی اس المناک موت کے ذمہ داروں کا تعین کرتے ہوئے سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج محسن علی خان نے فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے شوہر علی رضا کو سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے علی رضا کو ہتھکڑیوں میں عدالت کے روبرو پیش کیا، جہاں فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت نے مقدمہ میں نامزد دیگر 2 ملزمان مقتولہ کے دیور حیدر رضا اور ساس عذرا پروین کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق سسر جیون شاہ، نند دوازارا اور علی رضا کی سابقہ بیوی مدیحہ کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا گیا ہے۔ کیس کے ریکارڈ کے مطابق 9 جولائی 2024 کو ثانیہ مرزا کی پھندہ لگی لاش اس کے سسرالی گھر کے کمرے سے برآمد ہوئی تھی۔ یہاں پہ ہم نے یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ 9 جولائی 2024 اور اس کو ابھی 1.5 سال مکمل نہیں ہوا کہ فیصلہ سامنے آ گیا، تو جج صاحب کو اس حوالے سے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیس کے ریکارڈ کے مطابق 9 جولائی 2024 کو ثانیہ زہرا کی پھندہ لگی لاش اس کے سسرالی گھر کے کمرے سے برآمد ہوئی تھی، جس کے بعد تھانہ نیو ملتان میں مقتولہ کے والد اسد عباس شاہ کی مدعیت میں شوہر سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے ڈپٹی پراسیکیوٹر میاں بلال نعیم نے شواہد کی روشنی میں دلائل دیے، جبکہ مدعی پارٹی کے وکلاء شہریار احسن اور میاں رضوان ستار نے اپنے حتمی دلائل مکمل کیے۔ ملزمان کی جانب سے وکیل ضیاء الرحمان رندھاوا نے دفاع پیش کیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد یہ مقدمہ کئی ماہ تک جاری رہنے والی کارروائی کے بعد اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ اب یہ مقدمہ اگلی عدالت میں جائے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا، وہیں پر بھی یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو پھر سپریم کورٹ جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ ملزمان کے وکلاء کون سی دور کی کوڑی لا کے اپنے ان ملزمان کو بری کروا کے لے جاتے ہیں۔ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایڈیشنل سیشن جج محسن علی خان کو، جنہوں نے 1.5 سال سے بھی کم عرصے میں اس کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ مقدمات کئی دہائیوں تک لٹکتے رہتے ہیں۔ دوسری خبر یہ فیصل آباد سے ہے۔ یہ حیرتناک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرمناک بھی ہے۔ ایک آشنا کی طرف سے دوسرے آشنا اور لڑکی
لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ فیصل آباد کے چک نمبر 555 میں پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 22 سالہ لڑکی سے، ہو سکتا ہے اس کا نام ثانیہ ہو، بہرحال جو بھی نام ہے، اس کو ملنے کے لیے علی حسن یہ 556 گاہبے سے آیا تھا اور نوید اسی لڑکی کو ملنے کے لیے 493 گاہبے سے آیا تھا، اور یہ دونوں اکٹھے ہی ایک لڑکی کو ملنے کے لیے پہنچ گئے جہاں ان کی لڑائی ہو گئی۔ نوید نے فائرنگ کر کے لڑکی اور علی حسن کو ہلاک کر دیا، جبکہ نوید بھی ٹانگ میں فائر لگنے سے زخمی ہو گیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نا کتنی زیادہ حیرتناک اور شرمناک یہ خبر۔ بطور سماج اور معاشرہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہماری سماجیات کی ایک اور خبر۔ کہا گیا ہے کہ گھریلو ناچاکی پر بیٹے نے فائر کر کے اپنے باپ ہی کو مار ڈالا۔ یہ واقعہ صفدر آباد میں پیش آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابر مسیح کو اس کے باپ نے ڈانٹا تھا، جس پر اس نے مشتعل ہو کر اس پر فائر کر دیا اور باپ کو وہیں پہ مار ڈالا۔ صفدر آباد پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں واقع ہے۔ فیصل آباد ہی سے ایک اور افسوسناک خبر ہے۔ یہ ہے پولیس کی زیر حراست شہری جاں بحق ہو گیا۔ ورثا نے اس پر احتجاج کیا ہے۔ اہلکار نے اصغر سے رشوت وصولی کا مطالبہ کیا، نہ دینے پر تشدد کر کے مار ڈالا۔ یہ اس کے لواحقین کی طرف سے کہا گیا ہے۔ انتہائی زیادہ شرمناک رویہ ہے پولیس کا جس نے اس طرح کی کارروائی کی ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے، روزانہ اس طرح کی خبریں شائع ہوتی ہیں۔ درجنوں وارداتیں، ڈاکو شہریوں سے مال و زر لے گئے۔ انارکلی، نواب ٹاؤن 2 گاڑیاں، مصری شاہ، باغبان پورہ کے نواحی علاقوں سے 7 موٹر سائیکل چوری ہو گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی وارداتیں ہیں اور اس طرح کی کئی وارداتیں روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ درجنوں کہا جائے، سینکڑوں کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ ایسی وارداتیں کرنے والوں کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے۔ نہ صرف چھوٹی موٹی وارداتوں کی کھوج لگائی جاتی ہے بلکہ بڑی بڑی وارداتوں میں ملوث لوگوں کو، مجرموں کو بھی نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ سنگین جرائم میں ملوث تیسرا بھائی بورے والا خطرناک ڈاکو نوشہرہ ورکا میں ہلاک ہو گیا۔ تھانہ صدر گوجرانوالا کے رڑیاں والا کے عمر نے 4 روز قبل چائے فروش کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا۔ 4 روز قبل بتایا گیا ہے کہ نوشہرہ ورکا کے نواحی گاؤں دھون میں غریب چائے کے ڈھابے والے ذوالفقار کو دوران ڈکیتی گولی مار کر زخمی کرنے والا ڈکیت عمر، یہ رہنے والا ہے رڑیاں والا کا، اسے صدر گوجرانوالا CCD پولیس مقابلے میں مارا گیا اور یہ CCD کے ساتھ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ CCD والے اسے لے جا رہے تھے کہ اس کے ساتھیوں کی طرف سے CCD کے کہنے کے مطابق فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ میں یہ بندہ مارا گیا اور CCD کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ایک اور ڈاکو بھی اپنے انجام سے 2-4 ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملزم کے 2 بھائی بھی مقابلے میں مارے جا چکے ہیں۔ اس کی شناخت قمر زمان کے نام سے ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چیچا وطنی سے اس کا تعلق تھا، جس کے 2 بھائی اسحاق لوہڑی اور مظہر لوہڑی پہلے ہی مقابلے میں مارے جا چکے ہیں۔ ایک اور عجیب قسم کی خبر بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ صادق آباد سے آئی ہوئی خبر ہے۔ کھوجی کتوں کی مدد سے چوروں کو تلاش کرنے والی 4 رکنی ٹیم خود بھی اغوا ہو گئی۔ ان کو ڈاکوؤں کی طرف سے اغوا کیا گیا ہے۔ لاہور کے قریب سندر میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ٹریکٹر ٹرالی موٹر سائیکلوں میں تصادم ہوا۔ 2 افراد جاں بحق ہو گئے، ایک زخمی ہوا ہے۔ یہ حادثہ ٹریکٹر ٹرالی کی بریک فیل ہونے سے ہوا ہے۔ مرنے والوں میں منیر نامی نوجوان بھی شامل ہے۔ آخری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی ہماری سماجیات کے حوالے سے خبر ہے۔ آئندہ تعلیمی سال کے لیے ششم سے نہم تک 29 کتابیں تبدیل ہوں گی۔ نہم کی 18 کتابوں میں تبدیلی ہوگی۔ پیکٹا نے کام شروع کر دیا۔ بندہ محکمہ تعلیم سے پوچھے جن کی طرف سے کتابیں تبدیل کی جا رہی ہیں کہ پہلی کتابوں میں کیا کیڑے پڑ گئے تھے، ان میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ کس طرح سے بچوں کے والدین کتابیں مینیج کرتے ہیں اور یہ بیٹھے بیٹھے نہ جانے کس بنیاد پر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی نے مراسلہ جاری کرتے ہوئے پبلشرز کو ہدایت دی ہے کہ تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر نئی کتابیں شائع کی جائیں۔ تو یہ آپ کے سامنے چلتے کہ ہم نے خبریں رکھی ہے سماجیات کے حوالے سے، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ ایک دن کی خبریں ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ایسی کئی خبریں سامنے آتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔